اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادوگر خواب کے ذریعے کسی انسان کو کیسے جادو کھلا سکتے ہیں، یا وہ جادو جو بار بار خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، یا یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، بہت سے عاملین کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بہت سے عاملین اس پر توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا، اور بار بار پھر اس کے اوپر رٹے لگاتے ہیں، عجیب قسم کے اس کے اوپر تجربے کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مریض کی جان بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواب کے ذریعے جادو کیسے کھلایا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ بہت ماہر قسم کے جو عامل ہوتے ہیں، جو کالے علم کے بہت زیادہ پاورفل عامل سمجھے جاتے ہیں، وہی لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ عمل کس طرح سے کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور آپ اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، کچھ عاملین ایسے ہوتے ہیں، رات کو خواب کے اندر کچھ چیزیں کھلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جنات کا مریض ہے یا جادو کا مریض ہے، وہ رات کو خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے؟ کسی شادی کے اندر گیا ہوا ہے، کسی تقریب کے اندر گیا ہوا ہے، یا کسی بازار کے اندر ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ اس کے اندر دو طرح کے وہ خواب بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ گوشت کھاتا ہوا اس کو نظر آتا ہے کہ کسی شادی کے اندر، کسی پروگرام کے اندر وہ گوشت کھا رہا ہے، بڑے شوق سے مزے سے اس گوشت کو نوش کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا، وہ گوشت کو بنتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جب گوشت بن رہا ہوتا ہے دیگوں کے اندر یا کسی پتیلے میں یا کسی برتن کے اندر، وہ یہ دیکھتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ کچے گوشت کو بہت زیادہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کہ کچا گوشت اس کو نظر آتا ہے، جیسے کوئی جانور ذبح کرتا ہے یا گائے ذبح کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جب وہ صبح اٹھتا ہے، اس کو وہ ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ میں وہ اپنے آپ کو میٹھی چیزیں کھاتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جادو کا جو عمل ہے یہ نمک پر بھی، نمکین چیز پر اور میٹھی چیز پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے، اور اتنا زیادہ اثر کرتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ مجھے بیماری کیسے لگی ہے، اس کے کیا معاملات ہوئے ہیں، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی تباہی ہو جاتی ہے، اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح محترم سامعین، اکثر لوگ دم کروا کے چیزیں، دم تو میں خیر اس کو نہیں کہتا کیونکہ اس کے اوپر منتر پڑے جاتے ہیں، اور قرآن پاک کے کچھ لوگ اس کی آیتوں کا بھی جب وظیفہ کرتے ہیں یا جب چلہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی کا تباہی ہو جاتی ہے، اس کا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ یا پھر اسی طرح اگر میٹھی چیزیں کسی کو کھلائی جاتی ہیں، کسی کو دیوانہ بنانے کے لیے، کسی کو اپنا بنانے کے لیے، تو یہ عمل اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور محترم سامعین، اس کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو جب مریض صبح اٹھتا ہے تو اس کو وہ ذائقہ، مثال کے طور پر اگر وہ گوشت کھا رہا ہوتا ہے، تو جب صبح اٹھتا ہے تو اس کو گوشت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو آدمی دیگ کا بنا ہوا یا زیادہ جو گوشت بنایا جاتا ہے پتیلے کے اندر یا شادیوں میں یا کسی پروگرام میں، تو اس کا ایک عجیب ذائقہ ہوتا ہے، خوبصورت قسم کی خوشبو ہوتی ہے، تو وہ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ کس طرح سے کھلاتے ہیں؟ تو محترم سامعین، خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جنات جب مسلط کیے جاتے ہیں، کسی کو بھیجے جاتے ہیں، جو عاملین ان کو تابع کرتے ہیں، جس سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جنات کے کچھ کام کرتے ہیں عاملین، اسی طرح جنات پھر عامل کا وہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ کام غلط ہو صحیح ہو، اس کی وہ پرواہ عامل نہیں کرتا، کیونکہ عامل کو پیسے لگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر جنات وہ کام سے منع نہیں کر سکتا، عامل اس کو کافی سارے لوازمات اس کے دیتے ہیں، کافی ساری چیزیں اس کو دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جن یا وہ چڑیل یا وہ پری، جو بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ فوراً چٹ پٹ میں کام کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کو جمائی آئے، جیسے انسان بیٹھا ہوتا ہے نیند کی کیفیت، ہم اپنی زبان میں اس کو حباسی کہتے ہیں، ویسے اس کو جمائی، منہ کھل جاتا ہے عجیب قسم کا اور آنکھیں کھل جاتی ہیں، نیند والے جو معاملات ہوتے ہیں، تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دو، اپنے منہ کو ڈھک لیا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک ذات نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب وہ منہ کھلتا ہے، اس کے اندر شیطان کا اندر جانے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ کہیں گے قاری صاحب شیطان کیسے جا سکتا ہے، شیطان تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو شیطان ہے یہ جنات کے معاملات سے ہے، جنات تھا، اس کے بعد پھر یہ شیطان بنا ہے۔
تو جس کے اندر شیطان چلا جاتا ہے اس کو یوں سمجھ لو کہ اس کے اندر جنات داخل ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے شیطان کو اتنا طاقت دی ہے، اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری نسیں ہوتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں، اس کے اندر شیطان گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی رگوں کے اندر شیطان داخل ہو سکتا ہے، کیا اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب وہ اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ اندر کی تباہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بچی کو، کسی خواتین کو یہ جادو کھلایا گیا ہے خواب کے ذریعے، تو اس کو محسوس ایسے ہوگا کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی اس کو کاٹ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم جوسر مشین چلاتے ہیں، اس کے اندر کیلے ڈالتے ہیں یا دوسری چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ فوراً چٹ پٹ کے اندر اس کو رگڑ دیتا ہے، تو اسی طرح اس بچی کے پیٹ کے اندر ایک مشین سی چلتی ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خون جو مینسز وغیرہ آتے ہیں، اس کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے بھی زائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا پھر وہ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ اس کو محسوس ہوتا ہے، جیسے بوجھ ہو جاتا ہے یا ایسے معاملات ہوتے ہیں، یا پھر وہ پیشاب کے لیے جاتی ہیں تو اس کے بہت زیادہ چیزیں اس کے ساتھ زائل بھی ہوتی ہیں، جس کی تکلیف اس کے ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو جنات اندر چلے جاتے ہیں وہی جنات اس بچیوں سے ہم بستری بھی کرتے ہیں، وہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اس کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ وہ چیزیں ہیں اکثر عاملین اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے، جب وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا، جب پتہ نہیں لگ رہا ہوتا تو پھر تکے مارتے ہیں کہ اس کو یہ کھلا دو، اس کو وہ کر دو، اس کو فلاں کر دو، تو اس کی وجہ سے مریض وہ دن بدن بیمار ہوتا ہے، اور وہ کسی لیبارٹری کے اندر، کسی ٹیسٹ کے اندر اس کی بیماری واضح نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روحانی اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کسی بھی ایسا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے گرد و نواح میں ہے، کوئی بھی مریض ایسا ہے، تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ اس کا مختصر طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو جادو خواب کے ذریعے کھلایا جاتا ہے، یہ خود بخود پھر بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی یا جو بندہ بندی کسی کے اوپر جادو کرواتے ہیں، بعض اوقات وہ خود بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ تنگ کیوں آ جاتے ہیں؟ بعض اوقات ان کا خود دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا، اس کے اندر وہ خود بھی الجھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب عامل کسی کو کوئی چیز دم کر کے دیتا ہے قبرستان دفن کرنے کے لیے، تو جب وہاں پر جاتے ہیں تو پیچھے سے آوازیں وغیرہ محسوس ہوتی ہیں، یہ اس طرف دیکھتے ہیں تو اس کی گردش، اس کی رجت کے اندر یہ لوگ خود بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خود اتنا اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یارا ہم نے یہ غلط کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ تو یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جان اس سے چھوٹ جائے جس کے اوپر ہم نے جادو کیا ہے، وہ مریض بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ مریض بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو محترم سامعین، یہ جو جادو ہوتا ہے یہ بار بار خود بخود ہو جاتا ہے، کیونکہ جب عامل ڈیوٹی لگاتا ہے وہ جنات خود بخود اس کے خواب کے اندر جاتے ہیں، اس کو چیزیں کھلا دیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں یا خون پلا دیتے ہیں، تو جب وہ اٹھتا ہے تو خون کا ذائقہ اس کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے تو بالکل آسان ہے، آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جب بھی بستر بچھانا ہے تو آپ نے سنت کے مطابق سونے والے کام شروع کر دینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بستر کو جھاڑنا ہے، اس کے بعد آپ نے رات کے جو شام کے اذکار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو بالکل آسان میں طریقہ بتاتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 دفعہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ درود پاک جو ہمارا حصار کا عمل ہے آپ نے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر ایسے پھونک مارنا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ ایسے اس کو پھیر دیں گے، اور اپنے اس بستر کے اوپر چاروں طرف آپ پھونک ماریں گے، اور ایک گلاس پانی کے اوپر دم کر کے یہی چیزیں جو پڑھی آپ نے اس کے اوپر دم کریں گے۔ دم کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا پی بھی سکتے ہیں، ہلکا سا ہاتھوں کے لے کے، اور تھوڑا سا اپنے بستر کے اوپر چھڑکاؤ کر کے آپ سو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی مائی کا لال آپ کے اوپر جادو اس طرح سے نہیں کر سکے گا، خواب کے اندر آپ کو کوئی چیز نہیں کھلا سکے گا، آپ سکون سے سو جائیں گے۔ اور اگر قرآن پاک آپ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ سورۃ ملک روزانہ پابندی سے پڑھ کے سویا کریں، اور آخری جو 2 کل ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو آپ 3 مرتبہ اگر پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر، اپنے جسم پر دم کر کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ جادو کی قباحت سے، جادو کے نقصان سے اور جادوگر کے فتنے سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ اس پر صحیح عمل بھی کریں گے، اور آپ اس کو توجہ سے سنا کریں، غور سے سنا کریں، پھر بعد میں آپ واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں
تو خدا کے لیے ترس کیا کریں، کافی سارے ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس۔ آپ جب ویڈیو کو غور سے توجہ سے دیکھتے سنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ اس پر صحیح عمل کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔